حسنین علی گیلانی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اعمال اور ذات سے تعلق میں زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ کیا بغیر اعمال کے قرب اور کامیابی مل سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ اعمال کی بنیاد پر ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخشش اعمال کی بنیاد پر نہیں ہوگی، اللہ کے فضل سے ہوگی۔ اور پھر فرمایا یہاں تک کہ میں بھی اللہ کے فضل سے بخشا جاؤں گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اعمال جو ہیں ان کی حیثیت ایک ایمان کے مددگار کی ہے۔ ایمان کا مددگار جو ہے اس کو کہا جائے گا کہ اعمال سے ایمان میں مزید ترقی ہوتی ہے، لیکن اساس ایمان اعمال نہیں ہے۔ اساس ایمان عمل نہیں ہے۔ عمل جو ہے وہ اطاعت اور بندگی کا ثبوت کے طور پر دیکھا جائے گا۔ تو کیا ایسی صورت میں اعمال کو ترک کر دیا جائے؟ نہیں، ترک نہ کیا جائے کیونکہ اس کے فوائد ہیں، لیکن اعمال سے زیادہ اہمیت اساس ایمان کو دی جائے۔ اور اساس ایمان کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ سے غلامی کا رشتہ، محمد رسول اللہ سے اتباع کا رشتہ، تعلق بالرسول۔ تعلق بالرسول باطنی نسبت سے قائم ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور آپ کے سینے میں جاگزی ہو جائے گا مرشد کامل کے ذریعے، اور پھر آپ کا قلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے جڑ جائے گا۔ جب آپ کا قلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے جڑ جائے، پیوستہ ہو جائے، تو پھر آپ کامل مومن ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال نے فرمایا بمصطفیٰ برساں خویش را کے دیں ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ کہ تو محمد رسول اللہ کی ذات تک رسائی حاصل کر لے کہ وہ سراپا دین ہے، اگر بہو نہ رسیدی، اگر تو ان تک رسائی حاصل نہ کر سکا، تمام بو لہبیست، تو تیرے سارے اعمال غارت جائیں گے۔ اور پھر آخری میں دلیل اس پر یہ دوں گا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہاں پر ذات کے ادب کی تلقین کی جا رہی ہے کہ حضور کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرنا تم، اگر کر لی تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، ان تحبط اعمالکم۔ ایسا تو ہوا ہے کہ کسی کے اعمال برے ہوں اور حضور کی محبت کی وجہ سے بخشا گیا، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کوئی حضور کی بارگاہ میں ادب نہ رکھتا ہو اور اعمال کی وجہ سے بخشا جائے۔ ایسا نہیں ہوا۔ کیا ایسا ہوا ہے؟ ایسا تو ہوا ہے کہ اعمال برے تھے، نسبت اچھی تھی، نال تساندے رل کے میں بھی بخشیا جاواں، ایسا تو ہو چکا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے اعمال بڑے اچھے تھے لیکن حضور کی بارگاہ میں مؤدب نہیں تھا اور اس کو بخش دیا گیا ہو۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنیدو بایزیدی جا۔ یہ وہ بارگاہ ہے۔ اس بارگاہ کے کیا کہنے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومنوں کو وہ الفاظ بھی سکھا رہا ہے جو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں استعمال کرنے ہیں گفتگو کرنے کے لیے۔
جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. بتائیے، یعنی اللہ رب العزت خود آداب گفتگو سمجھا رہا ہے، حضور کی بارگاہ کے آداب کیا ہوں گے، حد ادب کیا ہوگی. کہ اے مومنو لا تقولوا راعنا، کہ اے مومنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جاؤ تو یہ جو لفظ رائنا کا ہے نا، یہ استعمال نہ کرنا. اب یہ رائنا ہے کیا؟ جس طرح آپ اگر دبئی یا سعودی عرب جائیں مالز وغیرہ میں، تو وہاں پر ہوتی ہے عرض خاص، رعایت، خاص رعایت. وہ رعایت کیا ہے؟ کنسیشن. رعایت کو کیا کہیں گے انگریزی میں؟ کنسیشن. تو اور اگر وہ یہ جملہ کہا جائے عربی میں کہ مجھے کنسیشن دو، مجھے رعایت دو، تو کہا جائے گا رائنا. رائنا کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ مجھے رعایت دو، مجھے کنسیشن دو. صحیح ہے نا؟ اچھا، اب یہ لفظ کیوں بولا جاتا تھا؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہوتے اور کچھ یہودی اور کچھ عیسائی اور کچھ کفار عمدن اس مقصد کے تحت کہ حضور کی بارگاہ میں جا کے ان کی مجلس کا مزہ کرکرا کر دیں گے، تاکہ وہ جو لوگ ان کے ماننے والے بیٹھے ہوں گے نا، وہ ان کی گفتگو کو سمجھ نہ سکیں اور ڈسٹربنس ہو جائے. اس نیت کے ساتھ وہ آتے تھے، اور وہ آپس میں بیٹھ کے وہاں بات چیت بھی کرتے رہتے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام جو ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ وہ حضور کی گفتگو کو پوری طرح صحیح سے سن نہ پاتے، سن لیتے تو سمجھ نہ پاتے، اور جب سمجھ نہ آتی تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ ہم سمجھے نہیں، دوبارہ عرض فرما دیجئے، اس کے لیے وہ کہتے رائنا، یعنی ہمیں کنسیشن دے دیں، ہمیں رعایت دے دیں، دوبارہ فرما دیں. اور وہ جو یہودی ہوتے پھر اس کے اوپر وہ تمسخر اڑاتے، اور یہ رائنا کا لفظ کھینچ کے پڑھتے. رائنا اس کا مطلب ہوتا ہے پاگل. اب جب ایسا لفظ استعمال ہونے لگ گیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی اور اس لفظ کا استعمال متروک فرما دیا کہ آج کے بعد یہ لفظ حضور کی بارگاہ میں استعمال ہی نہیں ہوگا. حالانکہ صحابہ کرام کی نیت یہ نہیں تھی، اور نہ وہ اس طرح کھینچ کے پڑھا کرتے تھے. ان کی مراد یہی تھی کہ ہمیں رعایت دیں. یہ جو آ کے کافرین پیچھے بیٹھ جاتے اور پھر وہاں پر شور کرتے، ان کو موقع ملتا اور پھر یہ تمسخر اڑاتے. لہذا اس سے بچنے کے لیے کہ یہ گستاخی حضور کی بارگاہ میں نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا استعمال ہی متروک فرما دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہ تم مومنو رائنا کا لفظ ہی استعمال نہ کیا کرو. وقولوا انظرنا، ہائے ہائے واہ واہ، واہ تو کہہ دو. وقولوا انظرنا، ہائے ہائے ہائے، کیا آداب ہیں. وقولوا انظرنا، اور یہ کہو کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر فرما دیں. ہائے ہائے، نظر کرم ہو جائے. وقولوا انظرنا، بلکہ یہ کہا کرو کہ نظر کرم فرما دیں. تو آپ ذرا گفتگو اس کا جو ماخذ ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ ذات اہم ہے یا اعمال اہم ہے. ذات نہ صرف اہم ہے بلکہ ذات ہی ماخذ ایمان، محصل ایمان، اور ذات ہی مرکز و محور ایمان ہے. ذات سے تعلق اور نسبت درست نہ ہو، راست نہ ہو تو اعمال ضائع جاتے ہیں. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب قائم نہ ہوا تو اعمال ضائع جائیں گے. یہ نمازیں، تلاوتیں تمہارے منہ پہ دے مارے گا وہ. میں سمجھتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا زیادہ اہم ہے. Bringing light, love, and peace in your life.